ہم نے آئیڈیالوجی کے بارے میں جانا، ہم نے آئیڈیالوجی کی سورسز کو دیکھا. اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کی امپورٹنس کیا ہے، آیا یہ کوئی امپورٹنس رکھتی بھی ہے یا نہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئیڈیالوجی کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. یہ کسی بھی نیشن کو بنانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے کام آتی ہے. آئیڈیالوجی ریفلیکٹس پیپل تھنکنگ بیکاز آف اٹ نیشن سیمز الائیو. آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک نیشن کو ریفلیکٹ کرتی ہے اور اسی کی وجہ سے نیشن جو ہے وہ الائیو رہتا ہے اور نیشن اپنے کام کرتا رہتا ہے. آئیڈیالوجی ایکسپلینز دا نیشنل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف ہیومن بینگ ٹوگیدر. آئیڈیالوجی ایکسپلین کرتی ہے کہ آپ کی کیا نیشنل ڈیوٹیز ہیں، آپ کے کیا رائٹس ہیں اور آپ نے ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں اسلامک آئیڈیالوجی کا نفاذ ہے، تو آپ کچھ بھی کریں گے تو وہ اسلامک آئیڈیالوجی کو دیکھتے ہوئے کریں گے. آئیڈیالوجی از ہیلپ فل ان کیپنگ دا نیشن یونائٹڈ. یہ ایک نیشن کو یونائٹڈ رہنے میں بھی بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے. فار ایگزامپل پاکستان کی آئیڈیالوجی اگر اسلام پہ ہے تو اسلام پاکستانیوں کو مستحکم کر کے رکھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کہ رواداری، بھائی چارہ، اور ہم اس سے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. آئیڈیالوجی پرووائڈز دا پاور ٹو فیس آل کائنڈ آف ڈیفیکلٹیز ٹو اچیو دا آبجیکٹیو. آپ کو یا کسی نیشن کو کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہے، فرض کریں کوئی زلزلہ ہے، کوئی سیلاب وغیرہ آیا ہے، تو یہ آئیڈیالوجی ہے جو سب کو یونائٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم نے مل کے اس سے فائٹ کرنا ہے. اور اس طرح پاکستان میں کئی بار ہوا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں جب بھی کوئی آفات وغیرہ آتی ہیں تو تمام نیشن جو ہے وہ مل کر کام کرتا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. آئیڈیالوجی کریٹس دا اسپرٹ آف اسٹرگل ٹو اچیو دا آبجیکٹیو اینڈ انشور دا اچیومنٹ آف دا آبجیکٹیو. کوئی آبجیکٹیو ہے نیشن کے پاس، آئیڈیالوجی اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ وہ آبجیکٹیو پورا ہو اور اس میں مدد بھی کرتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آئیڈیالوجی ریولوشن لانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی آتی کیوں ہے؟ وائی ڈز آئیڈیالوجی اکر؟ یہ ایک دم تو سامنے نہیں آ جاتی. کہا جاتا ہے کہ آئیڈیالوجی تب آتی ہے جب کسی نیشن کو بہت زیادہ ڈپرائیو رکھا جائے اس کے جو رائٹس ہیں اس سے. میں آپ کو اس کی 2 ایگزامپلس دوں گا. فار ایگزامپل ویسٹ میں بلیک کو ان کے رائٹ، بلیک پیپل جو ہیں ان کو ان کے رائٹ سے بہت زیادہ محروم رکھا جاتا تھا، تو انہوں نے ایک دم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کی. انہوں نے آہستہ آہستہ اس چیز کو ریئلائز کیا کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کرنا شروع کی کہ ہمیں بھی ایکول رائٹس دیے جائیں جس طرح باقی لوگوں کے دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں. دوسری اگزامپل اس کی مسلمان ہیں سب کانٹیننٹ کے، جن کو جب ہندوؤں انگریزوں نے مل کر دبایا تو انہوں نے جان لیا کہ ہمارا تحفظ اسی میں ہے کہ ہم ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ڈیمانڈ کریں ان سے اور ایک سیپریٹ جگہ لے لیں. یہ ان کی آئیڈیالوجی تھی کہ وہ ایک الگ وطن چاہتے تھے جہاں وہ اپنے کلچر کے مطابق، اپنے ریلیجن کے مطابق، اپنی سوسائٹی کے مطابق چل سکیں اور اپنے آپ کو اور اپنے سوسائٹی کو چلا سکیں. تو behind every ideology there are elements like history, tradition, custom, temperament, psychology and religion. یہ تمام تر ایلیمنٹس مل کے آئیڈیالوجی بناتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کی کیا مطلب ہے. تھینک یو.